تو کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ کو حکم مانتے جاؤ، بس یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. آپ کو موقع ملا اسی کی اطاعت کرتے جاؤ، فضیلت ہی فضیلت. فوقیت کی بات نہیں ہے، روزہ قبول ہو جائے گا تو فوقیت ہو جائے گی. ابھی تو رکو روزے، قبول ہو گئے تو آپ کو اطلاع مل جائے گی قبول فرما لیا. بس یہ ہے کہ روزہ سماج کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، کچھ لوگ سماج اچھی عزت والا مقام ہے روزہ داروں میں. کچھ اپنے وجود کی پاکیزگی کے لیے رکھتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. ایک آدمی سے پوچھا تو روزہ کیوں رکھتا ہے؟ کہ سب سے اچھا جو ہے نا واقعہ مجھے افطاری کے لگتا ہے، کہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ بہت قریب آ جائے، محسوس ہوتا ہے. مجھے کہتے اللہ کو حکم ہے ہم روزہ رکھیں. یہ الگ الگ داستانیں ہیں. بالا روزہ جو ہے اللہ کے حکم سے اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ کی توفیق سے رکھا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر اس کی فضیلت صرف یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ ہی اس کا انعام ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دے رہا ہے. یہ وہ چیز ہے، عبادت وہ ہے جو باطن کی عبادت ہے بظاہر، کہ تمہارے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ تمہارا روزہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ کمال کیا ہے، آج نماز معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے وجود کی حرکت ہے، آج معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں پائے جاتے ہو، زکات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی لینے والا گواہ ہوتا ہے اور تمام واقعات دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کی گواہی نہیں، ایک ایسی عبادت ہے جس میں گواہی نہیں. تو یہ آپ کو اپنے اللہ سے خصوصی تنہائی کا رابطہ ہونے کا موقع ملتا ہے، یا خصوصی تنہائی میں جھوٹ بولنے کا موقع ملتا ہے، دونوں بات. اس لیے یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکے، اپنے اللہ کے آگے روزہ نہ رکھ سکے، اور سماج میں بھی بہت روزہ دار بننے کی کوشش کرے، مہربانی اس کی یہی ہے. اور یہ اپنی مجبوری کیا کہ آپ نے وقت نکال لے کہ جی میں مجبور ہوں، میں روزہ مطلب جہاں سب گمان نہ دے کسی کو کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا پھر روزہ رکھتا ہے. بہرحال یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان. اسی کا تہجد میں لوگ اٹھتے تھے نا، تہجد میں ہونے کا یہی سب سے بڑی بات تھی کہ باقی نمازیں جماعت کے ساتھ، تہجد جو ہے یہ کوئی تھوڑے سے بدلے میں علیحدہ ہو کے بیٹھنے کا مقام ہے کہ باقی لوگ سوئے ہوئے تو اٹھ کے درمیان میں کھڑا ہو گیا. تہجد کو بھی جماعت بنا لیا تو بنا لیا، خیر وہ مرضی ہے والے جو مرضی کرے، پر یہ جماعت کی نماز نہیں ہے، یہ بالکل الگ کسی نماز ہے. تو آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق اور تنہائی کا تعلق، اشکوں کا تعلق ہو جائے اور اسی بات. تو روزہ آپ کا اللہ کے ساتھ تنہائی کا ایک عبادت ہے جو آپ کے دل کی عبادت ہے، آپ کے راز کی عبادت ہے. اس کی فضیلت یہی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرانے والی عبادت، اور اس کی سند کون ہو؟ آپ ہی. آپ یہ دیکھو کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو، پیور اللہ کے لیے، تو ساتھ ساتھ آپ کو بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف داد ملتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. عبادتوں میں یہ افضل والی بات ہے. باقی بھوک پیاس سے اس کو کوئی تعلق، اس کو تعلق یہ ہے کہ آپ اس کا کہنا مانیں، اس کے ساتھ متعلق ہوگا.